کیا ڈیل ماری ہے؟ بس ڈیل تو یہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ انہیں کم کرنے پڑیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایگریمنٹ کیا ہے, وہ جو 2 روپے 56 پیسے تھے وہ تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں تو کم ہوئے تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ فائنل مذاکرات کر رہے تھے تو آ کے کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں ہم نے 77 پیسہ کم کر دیا. میں نے کہا بھائی وہ کیسے کم کر دیا آپ نے؟ کہا نہیں, پچھلے مہینے جب ہم نے فیول ایڈجسٹمنٹ کیا تھا وہ 3 روپے 33 پیسے تھا, اس دفعہ 2 روپے 56 پیسے. میں نے کہا یہ تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ تو فیول ایڈجسٹمنٹ تو ویسے ہی ایک دھندا ہے پورا, اور آپ کو بہرحال کم کرنے پڑیں گے اور لاگت کے مطابق کرنا پڑے گا, ٹیرف میں کمی کریں, آپ اس طرح سے نہیں کریں. تو بہرحال وہ انہوں نے جو بھی پرومس کیا ہے, پھر انہوں نے 2 مہینے کے لیے ایک پنجاب میں ریلیف دیا, لیکن اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم نے کہا کہ بھئی دیکھیں اس طرح سے جو بادشاہ سلامت بن کے آپ لوگ اعلان کرتے ہیں نا بیٹھ کر کہ جناب ہم 14 روپے کم کر دیں گے, آپ ہمیں خیرات کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ہمیں ہمارا حق دیں نا. آپ اپنی آئی پی پیز کو کنٹرول کریں, آپ اپنی شاہ خرچیاں ختم کریں, آپ بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں, آپ سود کا ریٹ کم کریں, آپ کے تو اچھے خاصے پیسے ہزاروں ارب روپے بچ جائیں گے. تو اس سے آپ لوگوں کو ریلیف دیں, لوگوں کو ریلیف دیں گے, معیشت کا پہیہ چلے گا. یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ شریف خاندان اور ان کے قریب کے منشا صاحب وغیرہ وغیرہ جو قریب کے لوگ ہیں, اگر آپ ذرا سرچ کریں گے نا تو یہ کچھ نہیں 800-900 میگا واٹ کی جو ہے نا بجلی, یہ ان لوگوں کی آپ کو نظر آ جائے گی. صرف اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کم کریں نا تو پورے سال کے لیے, پورے پاکستان کے لیے 20-25 روپے پر یونٹ کم ہو جائے گا, صرف اپنا کر لیں. تو آپ کے خیال میں کیا نواز شریف وغیرہ جو ہیں ملک سے سنسیئر نہیں ہے, عوام سے سنسیئر نہیں ہے, یا پیسے کی ہوس بہت ہے؟ دیکھیں میں کسی کے بارے میں, کسی کی ذات کے بارے میں اس طرح ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو عوامل ہیں, جو ان کا کنڈکٹ ہے, وہ تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے نا کہ جو سیریس ہوگا ملک سے ان حالات میں, جبکہ خود بھی پھنسے ہوئے ہیں, گالیاں بھی پڑ رہی ہیں, لیکن جس چیز سے باز نہیں آ رہے وہ یہ ہے کہ اپنی کسی بھی چیز کو پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا ہم نے ان سے کہا یار آپ 1300 سی سی پہ آنے کا نوٹیفیکیشن کر دینا, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہتے ہیں جی پول کی گاڑیاں تو ہوتی 1300 سی سی کی ہیں, فلاں کی ہیں, یہ تو میں نے کہا کر دیں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو چلو آپ بہت نہیں بچا سکیں گے, لیکن کم از کم ایک سمبولک چیز ہوتی ہے نا, پوری قوم کو میسج جاتا ہے کہ یار ہم ٹھیک ہے بڑی گاڑیوں پہ, سرکار کی بڑی گاڑیوں پہ نہیں بیٹھیں گے, ذاتی طور پر آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں, جہاز میں بیٹھیں, اپنے فیول پہ, اپنے خرچے پہ, لیکن آپ سرکار کا پیٹرول, فری پیٹرول اور سرکار کی بڑی گاڑی ختم کر دیں, سینکڑوں ارب روپے بچ جائیں گے اس سے. لیکن یہ کوئی بھی ایک چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کیا رائے کم کریں پھر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اگر یہ سنسیئر ہوتے تو 77 سال میں پاکستان آگے بڑھتا نا, پیچھے تو نہیں جاتا. پاکستان میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے, آئل ہو, گیس ہو, آپ کے پاس منرلز ہوں, سونا ہو, تانبا ہو, آپ کے پاس پہاڑ ہوں, گلیشیئر ہوں, پورٹس ہوں, دریا ہوں, کھیت ہوں, اور آپ کی یوتھ ہو اتنی بڑی طاقتور, اور اس کے بعد بھی اگر آپ پیچھے جا رہے ہیں تو پھر یہ حکمران طبقہ ہے. اور اس میں ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے مبشر بھائی, یہ تو پورا ایک کلاس ہے نا جو ہمارے پر رول کر رہی ہے. تو ان کا تو یہ فیلئر ہو چکا ہے. یہ جس پارٹی میں بھی ہوں, پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ حکمران طبقے کا ایشو ہے. یہ جنگ حکمران طبقے ورسز عوام کی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جب آپ امیر کراچی تھے تو آپ نے بڑا ایک سکسیسفل ٹینیور گزارا, اور جماعت اسلامی میں آپ نے باقاعدہ ایک مردہ گھوڑے میں جان پھونکی وہاں پہ. مجھے تو امید نہیں تھی, جس طرح سے آپ نے رزلٹ لیا آپ نے لیا. ہم سب جتنے بھی ناقد تھے آپ نے سب کو چپ کروایا, یہ ماننا پڑے گا. تو کسی نے یہ سوچا بیٹھ کے, سیاستدان ہوتے تو سیاستدان ہے نا, کہ یار اس کو نکالو کراچی سے, ورنہ کراچی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے تو پکڑ کے آپ کو امیر جماعت بنا دیا پورا کہ جاؤ یار جاؤ. وہ تو شکر ہے جماعت اسلامی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو بنا سکیں اور کسی کو ہٹا سکیں. ہمارا اپنا الحمدللہ ایک ڈیموکریسی ہے پاکستان میں, ایک ہی تو ڈیموکریٹک پارٹی ہے. میں ہو سکتا ہے کہ اس کو کر دو, پروموٹ کر دو. نہیں, خوش بہت ہوئے, یہ میں آپ کو ویسے بتا خوش بہت ہوئے, آپ پوچھیں وہاں کے لوگوں سے جن کو ظاہر ہے, لیکن ان کو جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ کا نہیں پتا. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی ہے. اب دیکھیں وہ جو ہمارا دوسرے منیم ظفر امیر بنے, وہ روز اب فیلڈ میں اترتے ہیں, لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ وہ گیپ ہی نہیں آنے دے رہے بالکل, کہ جس کے نتیجے. لیکن جماعت اسلامی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کو ڈچ کر گئی ہے, دھوکہ دے گئی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں گا لوگوں کو. اچھا, آپ دیکھیں کہ بہت مخلص کارکنان اور بہت اچھے لوگ جو تھے ان کو بنگلہ دیش میں پھانسی دی گئی. حسینہ واجد نے ان کو پھانسیاں دیں.
تو آج جماعت اسلامی نے ان کے خلاف یعنی حسینہ واجد کے خلاف مقدمہ نہیں کھلوایا وہاں پہ، جبکہ ہونا چاہیے اور اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، اس نے جتنا بے گناہ لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا۔ آپ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کی بات میں بنگلہ دیش اس جماعت وقت تو بنگلہ دیش جماعت میرے لیے اسلامی جماعت کی- اسلامی ہر جگہ ایک ہی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، جماعت اسلامی کی جو بحالی کا نوٹیفیکیشن ہی 3 دن پہلے ہوا ہے، 4 دن پہلے، آج کی یعنی ڈیمانڈ تو آپ لوگوں کو کرنی چاہیے۔ نہیں سن تو لیں، وہاں پر تو جماعت اسلامی بینڈ تھی نا، اور جب یہ وہاں پر آپ اسٹوڈنٹس نکلے اور یہ سب لوگ نکلے، اس میں ظاہر اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے، اسلامی چھاتر شبر وہ بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی اور بھی گروپ سے، اور اس سب کے نتیجے میں یہ سب ہوا ہے۔ تو وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیل میں تھے اور مقدمے ہیں ابھی تک بنے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈیمانڈ ان کی ہے ہی ہے، لیکن ابھی تو 4 دن پہلے تو آفیشیل آپ نوٹیفیکیشن کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے اس میں۔ ہم اصل میں دیکھیں، ہم اس لیے نہیں ڈالتے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ بہت زیادہ میڈیا پہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہوتی ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، مطلب ہم ان سے جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو اس پاکستان کی خاطر، اور پاکستان کسی جغرافیہ کا نام تو نہیں ہے، پاکستان تو ایک نظریہ اور عقیدے کا نام ہے، اس عقیدے کی خاطر سب نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بنا دیے 50 سال بعد کہ جو سچ اور حق تھا وہی سچ حق بن کر سب کے سامنے آ گیا، اور خود پوری بنگالی قوم اب ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ جن کو گالی بنا دیا تھا، جن کو غدار قرار دیا تھا، جن کو، تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ منوایا ہے، اور حق اپنے آپ کو منواتا ہے، اس میں مشکل ضرور ہوتی ہے۔ تو جماعت اسلامی تو وہاں پر بہت اسٹرانگ بنیادوں پر موجود ہے، پبلک میں موجود ہے، اور کوئی ڈچ وچ کرنے والی بات نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے شہداء کو نہیں بھول سکتے، اوکے، کبھی نہیں بھول سکتے۔ اچھا جی، اپنے مسئلوں پہ آ جاتے ہیں کہ کراچی 2018 الیکشنز ہوئے، سید مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو ڈپرائیو کیا گیا سیٹوں سے وہاں پہ۔ آپ ویسے لوگوں اس کو وقت وہ کس پارٹی میں تھے؟ پی ایس پی، ہاں اچھا، پی ایس پی میں کیا گیا؟ ہاں تو اپنی پارٹی تھی، تو ایسا نہ کہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ کو پتہ ہے اپنا، میں اعلان کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ویسے میں نے کہا پتہ نہیں وہ کون سی والی پارٹی کی بات کر رہے ہیں، بھائی والی پارٹی تھی، پی ایس پی تھی؟ نہیں، یہ پی ایس پی تھی۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو بھی فیض حمید نے دھوکہ دیا اس وقت؟ نہیں، ہم کسی سے فیض یاب نہیں ہو رہے تھے۔ اچھا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کالیں نہ آتی ہیں اس کی؟ دیکھیں کالیں تو سب کی آتی ہیں، اور فیض کی مجھے بتائیں۔ کم از کم میرے ایکسپیرینس میں تو نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو اس وقت تو بہت کالیں آ رہی تھیں، سراج الحق صاحب کے پاس بھی آ رہی تھیں، اور جو بھی ہمارے لوگ تھے ان سب کے پاس آ رہی تھیں، اور جماعت اسلامی نے تو بہت کلیئر موقف لیا۔ میں حیران ہوں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سب ایک ہو گئے تھے اور سب نے مل کر ایکسٹینشن دی۔ آج سب اس کو گالیاں دے رہے ہیں بندے کو، مطلب اچھا اسٹیٹ بینک کے مسئلے پہ سب ایک ہو گئے، اور سب نے مل کر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو یہ اسٹیٹس دے دیا کہ وہ گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، باقاعدہ انہوں نے اس کو مل کر یہ کام کیا۔ ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں سب ایک ہو گئے۔ تو یعنی جتنی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی سوورنٹی اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا معاملہ ہے یا ڈیموکریسی کا معاملہ ہے، اس میں تو یہ سب مل کر گڑبڑ کرتے ہیں بعد میں۔ اصل میں پاکستان میں پرابلم کیا ہے؟ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز بھی جب ان کو کوئی فیور نہ دینا اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ بری ہو جاتی ہے، ان کو فیور مل جائے تو اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو جاتی ہے۔ تیرا چور جو ہے وہ مرد آباد ہے، میرا چور زندہ باد ہے، بس۔ تو جماعت اسلامی کی بات بہت کلیئر ہے۔ دیکھیں ہم اپنی آرمی، اپنی فوج، اپنے ادارے، ہم ان کی آئینی جو بھی ان کی ذمہ داری ہیں اس کے مطابق ان سے انٹریکٹ کرنا، ان سے بات کرنا، پاکستان کے دفاع، پاکستان کی سلامتی، اس لیے کہ یہ ہمارا کنسرن ہے۔ پاکستان میں کسی کا کنسرن، مجھے بتائیں کس پولیٹیکل پارٹی کا کنسرن کشمیر ہے؟ جماعت اسلامی کا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کا کنسرن ہے۔ تو ہم اس مسئلے کے اوپر تو بات کریں گے نا۔ افغانستان میں اگر حالات خراب ہو رہے ہوں گے اور ریجن پورا اس کے نتیجے میں تباہی پھیل سکتی ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے نا۔ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر جو پاکستان کی سلامتی سے متعلق ہیں، اس میں اپنے اداروں سے بھی بات کر سکتے ہیں، فوج سے بھی بات کر سکتے ہیں، یہ ہماری فوج ہے۔ لیکن ہم کسی بھی ایسے اقدام کو کہ جو آئین سے ماورا ہو اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، اور ہم نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی زبردستی لے کر آئے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا حق ہم سے چھینے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی انڈیو فیور نہیں چاہیے، لیکن اگر ہم جیت رہے ہیں تو ہمیں جیتنے دو، ہم ہار رہے ہیں تو ہمیں ہار رہے ہیں۔